الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آواز آنی چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم و محتشم، میں اور آپ اس بابرکت باسعادت جمعۃ المبارک کے دن مالک کریم کی پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج بابرکت باسعادت دن اس حوالے سے بھی ہے کہ آج حج اکبر ہے۔ حج اکبر اس حج کو کہا جاتا ہے کہ جس حج کے اندر جمعے کے دن حج ہو۔ آج آپ حضرات نے لائیو ٹی وی وغیرہ پہ یا یہ چینلوں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج حج کا خطبہ دیا جا رہا ہے۔ تو جمعے کا دن ہے، اس حوالے سے یہ حج اکبر ہے۔ حج اکبر ہے یعنی آج جمعے کا خطبہ بھی دیا جا رہا ہے اور پھر اس کا حج کا خطبہ بھی دیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے جو آیات کریمہ میں نے پڑھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری خطبہ حج بیان فرمایا ہے، اس کے روشنی کے اندر چند گزارشات جناب کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمیں حق و سچ بیان کرنے کی، عمل کر کے اس پہ زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض قول کے مطابق 3 عمرے اور صرف ایک ہی حج کیا ہے، اور حج کوئی جتنا بھی امیر و کبیر کیوں نہ ہو، زندگی میں اس پہ اوپر ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے۔ یعنی جتنا بھی کوئی امیر ہو، صاحب نصاب ہو، صاحب حیثیت ہو، تو اس پہ حج صرف ایک بار فرض ہے۔ بار بار اگر وہ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اسے ثواب ملتا ہے، لیکن اب اس کا فرضیت زندگی کے اندر ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے۔ اگر آپ نے وہ حج فرض ادا کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری خطبہ حج ارشاد فرمایا ہے، جسے خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علماء سے سنتے ہیں کہ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے لفظ ہیں، اسے حجت التمام بھی کہا جاتا ہے، حجت البلاغ بھی کہا جاتا ہے، حجت الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آخری میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا
آخری خطبہ یعنی حج کے موقع پہ آخری ہی خطبہ ہے، اور اس کے اوپر یعنی خطبے سے پہلے یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات کی حد کر دی ہے، یعنی اس کے اندر آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا، یعنی یہ حج کے دنوں کے اندر یہ آیت کریمہ، یہ آخری قرآن پاک کی آخری آیت کریمہ ہے جو نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، یہ آخری قرآن کے حوالے سے آخری وحی ہے، اس کے بعد قرآن مکمل ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ ہی بتا رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارے اوپر مکمل ہو گیا تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور مکمل ہو گئی تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے نعمت، وردیت لکم الاسلام دینا، اور راضی ہوا تمہارے اوپر اسلام، اللہ رب العزت تمہیں اسلام دے کر، اسلام کو دین بنا کر۔ یہ آخری آیات کریمہ ہے جو قرآن پاک کی نازل ہوئی تھی نبی کریم علیہ السلام پہ، اور اس آیت کریمہ کے اندر یہ چیز وضاحت کے ساتھ آ گئی کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے آخری جو خطبہ دیا ہے، میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ اسے حجت الوداع مشہور لفظ بولا جاتا ہے، حجت التمام بھی کہا جاتا ہے، حجت البلاغ بھی کہا جاتا ہے، اور حجت الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ اب وہ لفظ وقت مختصر ہوتا ہے، میں صرف ترجمے کے یعنی جو چیز آپ کو سمجھ آنی ہے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو پہلا جملہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا تمہارے جانے اور تمہارے مال تم پر عزت و حرمت والے ہیں، یعنی یہ تمہارے اوپر ایک دوسرے کی عزت اور مال یہ حرام ہے، یعنی کسی کا ناجائز طریقے کے ساتھ مال کو حاصل کرنا یہ حرام ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے حمد و ثنا کے بعد پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں، دوسرے کے مال کا خیال رکھیں، دوسرے کی آبرو کا خیال رکھیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا جمعے کا آخری خطبہ، آخری خطاب، اس کے بعد میرے مصطفیٰ وصال فرما گئے، تو پہلا جو لفظ بولا تو ہمیں یہ سکھایا۔ ایک اور روایت کے اندر بھی آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعبہ، تیری عزت اور حرمت بہت بلند ہے، لیکن ایک بندہ مومن کی عزت و حرمت تجھ سے بھی بڑھ کے ہے، یعنی مومن کی اتنی عزت ہے۔ آج تو ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں چھوٹی سی کسی کی بات لگ جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کو، ناخن جتنی بات کو ایک بازو جتنی بڑھا کے آگے لوگوں تک پھیلایا جائے۔ تو ہمیں یہ خطبہ حجت الوداع کا پیغام ہے، میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے کہ عزت اور حرمت یہ تم پر، یعنی دوسرے مسلمانوں کی عزت بھی لازم ہے اور ان کے مال کی حفاظت بھی تمہارے اوپر لازم ہے، یعنی تم اپنی طرف سے اس چیز کو انشور کرو کہ تم نے کسی کی عزت کو پامال نہیں کرنا، کسی کے مال کو ناحق نہیں کھانا۔ یہ پہلا جملہ ہے جو خطبہ حجت الوداع کا جملہ ہے۔ نبی علیہ السلام آخری خطاب فرما رہے ہیں اور فرمایا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو، یعنی ساری زندگی کوئی ایسا وقت نہیں آتا کہ تمہارے اوپر کسی کی عزت کو پامال کرنا لازم ہو جائے، نہیں، مومن کی عزت کرنا تمہارے اوپر لازم ہے اور اس کی آبرو کی حفاظت کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، مومن کے مال کی حفاظت کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، یعنی تمہاری وجہ سے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، تمہاری وجہ سے کسی کی عزت کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا حجت الوداع کے خطبے کا پہلا جملہ ہے۔ آج اسی جملے کو ہم پامال کیے بیٹھے ہیں، لوگ تو لوگ ہو گئے، اپنے بہن بھائیوں کی عزت کو ہم سر عام بدنام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری صبح شام یہی کوشش ہوتی ہے
کہ اپنے مال کو بچانا ہے، دوسرے کے مال کو برباد کرنا ہے۔ میرے بھائی، میں اور آپ اگر مومن ہیں، ایمان اگر ہمارے اندر اگر پہنچا ہے، ہمارے دل کے اندر اگر ایمان پہنچا ہے، تو ہمیں خطبہ حجت الوداع کا پہلا جملہ تو یاد رکھنا چاہیے۔ آگے بہت طویل خطبہ ہے، لیکن پہلے ہی جملے کو ہم بھول گئے ہیں۔ آج ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبانوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہماری کانوں سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ جہاں بھی محفل جمتی ہے، کسی نہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کا ذکر ہوتا ہے۔ ہماری محفلیں ایسی نیست و نابود ہو چکی ہیں، برباد ہو چکی ہیں۔ میرے بھائی، ایسا نہیں۔ دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا یہ خطبہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں کہ آج کے بعد آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے اندر کسی کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، کل قیامت کے دن رب کائنات سب لوگوں کے سامنے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے خطا ہوگی، لیکن آپ پہ اوپر لازم کیا ہے کہ اس کی عزت کو برقرار رکھنا۔ آج تو بات ہی نہیں ہوتی، معاشرہ تباہ و برباد کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ بات نہیں ہے، جس کو بات کا بتنگڑ بنا دیا گیا ہے۔ مسجدیں بھی یہ جو مذموم کوشش ہے، مذموم حالات ہے، مسجدیں بھی اس کردار کے اندر برباد کی جا رہی ہیں۔ جو عزیزان محترم، پہلی چیز مسلمان کی عزت کا خیال رکھنا، دوسری چیز مسلمان کے مال کی حفاظت کرنا۔ تمہاری وجہ سے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ، فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے، مکہ المکرمہ کو حرمت والا شہر قرار دیا ہے۔ اس لیے تو حاجی جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے، سب کہیں آمین۔ یہ حاجی جو ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے ایک جوں کو بھی نہیں مار سکتا، کیونکہ وہ حرمت والے مہینے اور حرمت والے شہر کے اندر ہے، کہ جس کے اندر جو بھی آ گیا ہے وہ امن پا گیا ہے۔ آپ اپنے یعنی حاجی جو احرام کی حالت میں ہے، وہ وہاں پہ جوں کو نہیں مار سکتا۔ کیوں؟ اگر جوں کو مارے گا تو اس پہ دم آئے گا، اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ علی جا، یہ کتنی ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ کبھی سوچا بھی ہے؟ بعض مرتبہ ہم علماء سے یہ باتیں سن کے پھر خاموش، بس آئے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ حقیقتاً یہ ہمیں اس شہر کی عزت سکھائی جا رہی ہے اور اس مہینے کی حرمت سکھائی جا رہی ہے۔ اس سے اگلی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ یہ بھی حق ہے کہ چاہے برا ہے یا اچھا ہے، نیک ہے یا بد ہے، جس بھی قومیت خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ موت کے بعد رب سے ملاقات لازم ہے۔ ملاقات کا معنی یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ضرور ہونا ہے۔ یہ دل سے ہی نکال دیجئے کہ یا بعض لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ بندہ مر گیا، مٹی ہو گیا، خاک ہو گیا، ریسا ریسا ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب کے سامنے حاضر ہوگا؟ تو علی جاب قرآن کو پڑھیے، قرآن بار بار یہ کہتا ہے، جب یہ کفار نے یہ کہا کہ جب ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، ریزے ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بال علیحدہ ہو جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو تم کہتے ہو کہ رب کس طرح ہمیں زندہ کرے گا، ذرا یہ تو بتاؤ، کیا دوسری مرتبہ تمہیں زندہ کرنا مشکل ہے، یا تمہیں زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے، یا پہلی مرتبہ جو رب تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، تخلیق دے سکتا ہے، وہ دوسری مرتبہ بھی تمہیں اٹھا سکتا ہے۔ اور اس کی مثال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کے اندر آتی ہے، یہ قرآن کے قصص کے اندر ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیے تو صحیح، قرآن لطف دیتا ہے، لذت دیتا ہے، کیفیت دیتا ہے۔ جو چیزیں ہم ناول، افسانے اور کہانیوں کے اندر تلاش کرتے ہیں، وہ چیزیں ایک تو قصے، کہانیاں اور ناولوں کے اندر تو جھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اگر قرآن کو پڑھیے
تو اس سے زیادہ کیفیت بھی بنے گی، لطف بھی آئے گا اور حقیقی قصص آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں تو صحیح۔ ہم نے تو قرآن کو رکھ دیا ہے بس۔ اسی قرآن کے اندر آتا ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی، مولا میں اپنے اس دل کے اطمینان کرنے کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کل بروز حشر لوگوں کو کس انداز میں اٹھائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابراہیم چند پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرو اور ان کے جسم کے ٹکڑے، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر آپس میں انہیں مکس کر دو اور مکس کر کے ان کو ایک جگہ پہ رکھ دو اور پھر میرا نام لیتے ہوئے بلاؤ۔ ہر پرندے کا ہر وہ ٹکڑا جو اس سے کاٹا گیا تھا، وہ جو قیمہ بن گیا تھا، وہ آٹومیٹیکلی اٹھ کے اسی کا جسم بنے گا اور اس کی گردن اسی کے ساتھ فٹ ہوگی اور وہ میرا نام لیتے ہوئے وہاں سے اڑ جائے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کا تجربہ کیا، چند پرندوں کو پکڑا، ذبح کیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے قیمہ بنا کے علیحدہ علیحدہ جگہ پہ ان کو آپس میں مکس کر کے رکھ دیا، پھر رب کا نام لیتے ہوئے جب انہیں بلایا تو ہر ٹکڑا جو ایک پرندے کا تھا جہاں جہاں پڑا تھا وہاں سے اٹھا، اس کے جسم کے ساتھ ملا اور وہ پرندہ بن کے پھر اڑ رہا ہے۔ فرمایا یہ رب ہے، رب جس طرح چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیے جب انسان کو یہ بات انشور ہو، یقینی ہو کہ ہم نے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو انسان کبھی نہ کبھی تو اپنا احتساب بھی کرتا ہے نا۔ جب پتا ہے کہ میں نے اس چیز کا حساب دینا ہے تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ جس کو حساب دینا ہے نا اس کے مخالفت میں نہیں جانی چاہیے۔ میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا ہے اور آپ سے کہا ہے کہ اس کی یہ چیزیں لے دی ہیں، اگر آپ نے جب میں آپ سے حساب لوں گا تو آپ وہ ساری چیزیں یاد کی ہوئی ہوں گی اور آپ کی کوشش ہوگی کہ وہ 100 میں سے کسی اور جگہ پہ نہ لگایا جائے۔ تو یہ تو ایک مثال ہے، حقیقت میں انسان نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اب بتانا ہے کہ یہ جوانی کہاں گزری ہے، یہ پکی عمر کہاں گزری ہے، یہ بڑھاپا کہاں گزرا ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ کہاں گزرا ہے، کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا تھا، کس جگہ پہ تو نے یہ اڑایا تھا، یہ سب کچھ جب پوچھا جانا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ یہ بڑا بھاری جملہ ہے، یہ بڑا قابل توجہ جملہ ہے، یہ ہمیں جھنجھوڑنے والا جملہ ہے۔ اے مسلمان، تم نے رب سے ملاقات کرنی ہے، کبھی گریبان میں جھانکا بھی ہے کہ نہیں؟ یہ کپڑے کس کمائی کے ہیں؟ یہ جسم کے اندر طاقت کس کمائی کی ہے؟ یہ زبان یہ کتنا اللہ کا ذکر کرتی ہے؟ یہ کان کتنا اللہ کا ذکر سنتے ہیں؟ یہ آنکھیں یہ کتنا رب کا حکم بجا لاتی ہیں؟ کبھی تو سوچا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں سوچا، احتساب کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اپنے رب سے تم ملاقات کرو گے۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور واضح صراحت کے ساتھ فرمایا، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ بس جی ہم نعرے لگاتے تھے تو بس موت کے بعد سیدھے جنت کے اندر، یہ مولا کا فضل ہو، یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن جو ہمیں طریقہ کار بتایا گیا ہے، جو ضابطۂ اخلاق بتایا گیا ہے کہ رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، ملاقات ہوگی اور تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ آج میں اور آپ دیکھیں تو صحیح کہ کتنے اس کے حکموں کو ہم نے بجا لایا ہے اور کتنوں کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا آخری خطاب، آخری خطبہ جمعۃ الوداع، حجۃ الوداع، کہ جس کے اندر میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں لوگو تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ فرمایا سنو اللہ کا پیغام میں نے پہنچا دیا۔ اور جب یہ جملے میرے مصطفیٰ کے لبوں سے نکلے کہ اے لوگو سنو میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، پوری بھری مجلس ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اب لوگ ہیں حیران ہو گئے کہ یار ابو بکر کیوں روتا ہے؟ تو ابو بکر کیونکہ بڑے باریک بین تھے، جب یہ جملے سنے
تو اب دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کام مکمل کر چکے ہیں، اب رب کی بارگاہ میں جانے والے۔ تو فرمایا لوگو میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ آگے فرمایا اور جس شخص کے پاس کسی نے امانت رکھی اس پر لازم ہے کہ وہ اس امانت کو اس کے مالک تک پہنچا دے۔ امانت، مسلمان کبھی امانت کے اندر بددیانتی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، کہ جس کے اندر امانت داری نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ابھی اس کے اندر ایمان ثابت نہیں ہوا، ابھی اس کے اندر ایمان نے اپنی جڑوں کو راسخ نہیں کیا، ابھی اس نے ایمان کی حلاوت کو نہیں پایا۔ آج میں اور آپ دیکھیں، اگر کوئی کسی کے پاس کوئی شے رکھ دیتا ہے، پھر اسے منت سماجت تو دور کی بات سفارشیں کروانی پڑتی ہیں، یار اس سے کہو مجھے وہ واپس کر دے۔ یہ حالت ہے ہماری، اور نعرے لگاتے ہیں کہ عشق رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ کیسا عشق ہے جو سرکار کے صریح حکموں سے ہمیں روکے ہوا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کا خطبہ حجت الوداع ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارا سود معاف کر دیا، یعنی سود معاملہ ختم۔ آج کے بعد اسلام کے اندر سود نہیں ہے۔ لیکن شومی قسمت یہ ہے کہ آج ہمارا ملک 1992 کے اندر بھی ہماری عدالتوں نے، شرعی عدالت جو تھی اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ملک پاکستان کو سود سے پاک کیا جائے، اور اس وقت کی حکومت نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر رٹ کی تھی کہ نہیں ہم سود کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ 2022 یہ چند دنوں کی پہلے کی بات ہے، پھر فیصلہ آیا ہے شرعی عدالت کی طرف سے کہ 5 سال کے اندر ملک پاکستان کو کوشش کی جائے کہ اس سے سود کو ختم کیا جائے۔ پھر 4-5 بینکوں نے اور حکومت نے پھر ریٹ کر دی ہے۔ حالانکہ سود کا سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ سب سے چھوٹا گناہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70 بڑے گناہ ہیں، اور سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا، یہ سود کا سب سے چھوٹا گناہ ہے۔ آج میں اور آپ، ہمارا ملک، لوگ تو رو رہے ہیں، یہ سیاسی بکواس کرتے ہیں کہ جی ملک ترقی نہیں کر رہا، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری معیشت برباد ہو رہی ہے۔ بھائی جب ہماری معیشت کھڑی بھی سود پہ ہے، جو رب کے ساتھ اعلان جنگ ہے، جب ہماری ساری معیشت کا دار و مدار اس سودی نظام پہ ہے، تو ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ یاد رکھو، یہ جب تک ہماری معیشت سے سود ختم نہیں ہوتا، جب تک یہ لوگ، یہ سود کیا ہے؟ رب کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سود کا گناہ کیا ہے؟ اپنی ماں، سگی ماں کے ساتھ زنا ہے۔ اس کے باوجود ہمارا ہر بندہ اس سود کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ اللہ ہی معافی دے، کسی بھی معاملے کو آپ ڈسکس کریں، درمیان میں سے سود نکل آتا۔ اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے سود کو معاف کیا۔ فرمایا آج کے دن جس کا بھی جو کوئی سود تھا میں ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب کا، کیونکہ پہلے سود منع نہیں تھا، اسی دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، سود ختم ہو گیا، اور یہ ربا جسے کہا گیا یہ ختم ہو گیا، اور پہلا جو سود کا پیسہ تھا حضرت عباس بن عبد المطلب کے نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ فرمایا اصل جو مال تھا، اصل جو زر تھا، راس المال تھا، وہ واپس کرنا ہے، آج کے بعد سود ختم ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جو خون اس دن حجت الوداع کے موقع پہ معاف فرمایا کہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر کیا گیا تھا، وہ بھی اپنے ایک چچا کا خون تھا، جو حارث، ربیہ بن حارث چچا زاد بھائی ہیں، ان کا خون تھا۔ ان کا ایک قبیلے والوں نے، وہ چھوٹے بچے تھے، انہیں قتل کیا تھا۔ فرمایا آج میں اس خون کو بھی معاف کر رہا۔ یہ حجت الوداع کا موقع ہے۔ اور ایک جملہ بڑی خوبصورت لفظوں میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے لوگو، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس زمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، یعنی مکہ کے اندر کبھی بھی ایسا اب نہیں ہو سکتا کہ شیطان کی عبادت کی جائے۔ اور ایک روایت اور بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگو، مجھے تمہارے اندر شرک کبھی نظر نہیں آتا،
تم دنیا پرستی کے اندر لگ جاؤ گے لیکن شرک نظر مجھے نہیں آتا۔ آج صورتحال ہماری یہی ہے، اور جو ہمارے اوپر شرک کے فتوے لگاتا ہے اسے بھی کب سوچنا چاہیے کہ یہ جب بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت میں سے شرک کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، یہ میری امت دنیا پرستی کے اندر لگ جائے گی لیکن شرک نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرتا رہا کرو، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ تمہارے زیر دست ہیں، ان کے بارے میں تمہیں اللہ کی طرف سے اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کی طرف سے یہ بات تمہیں تمہارے ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں کہ یہ میری وصیت ہے کہ یہ تمہارے زیر دست ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، کیونکہ عورت ناقص العقل والدین، اس کا عقل بھی ناقص ہے، دین بھی ناقص ہے، لہٰذا یہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، اس کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے برداشت کیا جائے۔ یہ جملہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سے بری بات یا یہ جملہ برداشت نہیں ہوتا۔ بھائی برداشت بھی ہمیشہ بری بات کرنی پڑتی ہے، اچھی بات تو آپ کو کیا ہے، وہ تو آپ کی طبیعت پہ گراں بھی نہیں ہے، وہ کون سی برداشت کرنے والی بات ہو گئی؟ برداشت تو ہمیشہ وہ بات کی جاتی ہے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے، جو آپ کے معاملات کے خلاف ہے، آپ نے اس چیز کو برداشت کرنا ہے اور اس کا جواب بھلائی کے ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ بے حیائی سے بچ کے رہنا ہے، احتراز کرنا ہے بے حیائی سے۔ آج کئی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ آ چکی ہیں جو صراحت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت میں ہیں۔ یہ ایک طویل خطبہ ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر آپ اس خطبے کو پڑھیں تو یہ ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں اول سے لے کر آخر تک، یہ ان ساری تعلیمات کا ایک نچوڑ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام احکامات کی امپلیمنٹ کرتے رہے، احکامات کو لاگو کرتے رہے، اس دن پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دہرا رہے ہیں کہ اس کو اس طرح کرنا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے۔ بہت زیادہ وصیتیں فرمائی، نصیحتیں فرمائیں، حکم امر دیا، ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا ہے، یعنی نہیں کہی اس طرح، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طویل خطبہ جسے حجت الوداع، اور یہ میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو یہ خطبہ حجت الوداع پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو سیکھنی بھی چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کس انداز میں سمجھایا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، آخری بات پر پھر گفتگو کو سمیٹتے ہیں، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اونچ نیچ کا فرق ہے اس کو مٹانے کے لیے اس خطبہ حجت الوداع کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اے لوگو، اس وقت کیونکہ غلام کا ایک دور چل رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جس چیز کی کوشش کی ہے کہ یہ جو غلامی کا دور تھا نا، اس کو ختم کیا جائے، یہ جو غلام اور لونڈیوں کا زمانہ تھا یہ ختم کیا جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کفارے کے اندر، قضاء کے اندر زیادہ تر ترجیح غلاموں کو اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کی دی گئی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی غلام ہے، جو کچھ تم کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، اور جو کچھ تم پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تم کھانے لگو اپنے لیے تو مرغ مسلم ہے اور ان کے لیے روکھی سوکھی روٹی ہے، وہ گزارا تو کر لے گا لیکن یہ حساب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ لہٰذا اپنے حساب کو آسان کرنے کے لیے جب خود کھانا کھانے لگو، اپنے غلام کو، اس نوکر کو، خدمت گزار کو، خدمت کرنے والوں کو اسی کھانے میں سے اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاؤ، اور جو کچھ خود پہنتے ہو، آپ نے خود تو بہت کی اچھا لباس پہنا ہوا ہو اور آپ کے خادم کے جملے جسم پہ یہ جو پھٹے پرانے کپڑے ہوں، بوسیدہ کپڑے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے خطبہ حجت الوداع کے اندر یہ بھی فرمایا کہ جو تمہارا غلام ہے
خادم ہے، خدمت کرنے والا ہے، نوکر ہے۔ جو تم کھاتے ہو وہی کھلاؤ، جو کچھ تم پہنتے ہو وہی اسے پہناؤ۔ یہ تمہارے اوپر ایک چیز لازم ہے۔ آج یہ ہمیں ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں کچھ غربا ہیں، وہ یہ نوکر، جسے ہماری زبان میں نوکر کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ شرعی اعتبار سے غلام تو نہیں ہے، لیکن ایک حوالے سے ملازم ہیں، ملازمت جو کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ہمارے شہر کے اندر بھی ظلم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چھٹی کرتے ہیں تو ان کی تنخواہ کاٹی جاتی ہے، حالانکہ صراحت کے ساتھ ہے۔ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کی روزی تمہارے ہاتھ میں رکھی گئی ہے تو اس کی روزی کو نہ روکو۔ کوئی اور سزا تمہیں انہیں دینا چاہتے ہو، تمہیں یہ حق حاصل ہے، اس کو ادب سکھانے کے لیے، تادیب سکھانے کے لیے تم انہیں سزا دے سکتے ہو، لیکن اس کی روزی کو نہ روکو۔ آج صورتحال دیکھیں نا، اگر کوئی ملازم ہے، ایک دن یا ایک وقت یا کچھ چند گھنٹے وہ کام چھوڑ دیتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بھی معاملے کی وجہ سے، تو ہمارے ہاں جو صاحب حیثیت یا جس کا وہ خادم ہے، غلام ہے یا ملازم ہے، وہ اس کی تنخواہ کو کاٹ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تنخواہ کو نہیں کاٹنا، تنخواہ نہیں کاٹنا، کیونکہ اس کی روزی تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے روزی کو نہیں روکنا۔ علی جا، یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے معاشرے کو سنوارنے والی ہیں۔ آج ہم نور و بشر، علم غیب، اختیارات اور کئی چیزوں پہ مناظرے تو کر رہے ہیں، یہ جو لازمی ہے، اس معاشرے کو سنوارنے والی چیزیں ہیں، یہ ہمارے منبروں سے بیان ہونا ختم ہو گئی ہے، اور اگر بیان بھی ہوتی ہے تو یا تو سنتا کوئی نہیں ہے، یا پھر سنتا ہے تو ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ علی جا، ان چیزوں کو سنیے، اپنی دل کی تختی پہ انہیں تحریر کیجئے، اور جب بھی موقع ملے ان کو اپنی ذات پہ لاگو کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ آپ نے سرکار کا خادم ہونے کا اور جو عاشق رسول ہونے کا آپ کا دعویٰ ہے، وہ دعویٰ آپ نے سچ کر کے دکھانا ہے۔ علی جا، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عاجزانہ فقیرانہ دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پہ کما حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوا ان الحمدللہ رب العالمین۔